ہرپل جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ سوہا جو ہوتی ہے وہ تمام گھر والوں کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ زاویار کی بہن کو بھی اس کو سپریٹ کھانا کھلاتی ہے، اس کے بعد اس کو کیک کھلاتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ سوہا تم بہت اچھی ہو۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے اس سے معافی مانگتی ہے کہ اس دن نہ ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو نہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب جو ہونا تو ہو گیا، تمہیں اب سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا بہت زیادہ، اس کا میں تمہیں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا فرض بنتا ہے، میں یہاں پہ کام کرتی ہوں، پیمنٹ لیتی ہوں، اتنا تو میں نے کرنا ہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے دوسری طرف زوہا کی بہن وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ زاویار کو بھڑکاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سوہا جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کیک بھی کسی کے کہنے پر لے کر آئی ہو تاکہ تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے وہ اچھی بن جائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے زوہا کیسی ہے، زوہا جو ہے وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ زوہا کا نام سنتے ہی زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے، زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا سکتا ہوں۔ اس پر جو ہوتی ہے زویا کی بہن وہ کہتی ہے کہ ہاں کھاؤ، میں نے کون سا تمہیں منع کیا، لیکن وہ پھر سے جو ہے وہ سوہا کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بار زویا کی بہن جو ہوتی ہے اس کو آواز بھی دیتی ہے لیکن وہ رکتا ہی نہیں۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اپنے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں سوہا پیچھے سے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کیک فریج میں رکھ دیا ہے، اگر آپ کا دل کرے تو آپ کھا لیجیے گا۔ اس پر وہ پہلے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن جیسے سوہا جاتی ہے تو وہ پیچھے سے جاتا ہے اور فریج سے جو ہے وہ کیک نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو کیک جو ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس پر وہ کیک کھانے لگ پڑتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا فیل کر رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سوہا کو محبت کرنے لگ پڑا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سوہا کی جو ہے ہر بات کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سنتا ہے اور اس کی بات کو صحیح بھی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اس کو اچھے سے اندازہ ہے کہ سوہا جو بھی کرتی ہے جو بھی کہتی ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہی کہتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کہتی اور نہ ہی وہ کبھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ اپنے جو ہے وہ بھابھی کے بیٹے کو جو ہے وہ باہر لے کے جاتی ہے اس کو کھانا آئس کریم دلانے کے لیے۔ اس پر اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھو، میں وہاں سے جو ہے وہ آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ اس پر وہ اس آئس کریم کارنر کے باہر ہی اس کو بٹھاتی ہے تو اتنے میں وہ اپنے ایک دوست کو دیکھتا ہے جو کہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں آیا کس طرف سے تھا اور وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر وہاں پہ دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے میری مدد کر دیں گے، میں اپنا راستہ گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ اس پر وہ پہلے آدمی تو اس کو جو ہے منع کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کڈنیپ کر لیں، اس کے گھر والوں سے جو ہے فروختی مانگیں، دیکھنے میں تو اچھا خاصا امیر کا ہی لگ رہا ہے۔ اس پر وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ جیسے آئس کریم لے کر باہر جاتی ہے تو وہاں پہ وہ اس بچے کو نہیں دیکھتی، اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ بے چین ہوتی ہیں۔ اس پر وہ جو ہے وہ روتے ہوئے جو ہے وہ زاویار کو کرتی ہے کال، اور کال کر کے اس کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اس کے ساتھ یہاں پہ آئس کریم کھلانے کے لیے اس کو لائی تھی اور میں نے جو ہے اس کو یہیں پہ باہر بٹھایا تھا، لیکن وہ اچانک سے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کا کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اپنے گارڈ سے لے کر اسی ٹائم سوہا کے پاس جاتا ہے۔ سوہا جیسے زاویار کو دیکھتی ہے تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اس کو یہاں پہ لے کر آئی تھی اس کو آئس کریم دلانے کے لیے، لیکن ایک دم سے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کا کہتا ہے کہ تم ایک دم جو ہے وہ سانس لو، ہم لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اسی ٹائم جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹ سے جو ہے وہ یوز کرتا ہے، سب پولیس والوں کو کال کرتا ہے، اپنے گارڈس کو کہتا ہے کہ جا کے اس بچے کو ڈھونڈو اور وہ بچہ مجھے ملنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اس زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کا گھر لے کے جاتا ہے، جیسے سوہا جو ہوتی ہے گھر جاتی ہے تو گھر جا کے وہ اپنی جو ہے وہ نند کو بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اس پر وہ تو اس کے گلے پڑ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جان بوجھ کے ہی کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے دور ہوں، اس نے جان بوجھ کے میرے بیٹے کو کہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ گم ہو جائے، یہ میرے بیٹے سے جلتی ہے کیونکہ اس نے نہیں نا اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو پیدا کیا۔ اس پر وہ بہت اس کو باتیں سناتے ہیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس پر وہ اپنی ساس کو بتاتی ہے سب کچھ، اس پر وہ کہتی ہے کہ امی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آنے کہاں گیا، وہ آئس کریم کارنر کے باہر بیٹھا تھا، میں نے خود اس کو وہاں پہ بٹھایا تھا، میں صرف آئس کریم لینے گئی تھی، جیسے میں باہر آئی تو وہ وہاں سے غائب تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، وہ مل جائے گا۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک دفعہ تو میں نے اس کی مدد نہیں کی، اس کی وجہ سے یہ بہت تباہ و برباد ہو گئی تھی، اب میں نے اس کی مدد کر کے چھوڑنی ہے، کیونکہ اب جو اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو میں جو ہے وہ انسان نہیں ہوں گا اور میں نے پہلے بھی اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اگر تب میں اس کی مدد کر دیتا تو آج اس کا شوہر زندہ ہوتا۔
لیکن تب میں نے اس کی مدد نہیں کی، لیکن آج میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس پر وہ بار بار ان لوگوں کو کالس کر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ملا یا نہیں ملا۔ اس پر وہ بچہ کہیں بھی اس کو کسی کو بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف زویا کی بہن جو ہوتی ہے وہ زاویار کو کہتی ہے کہ تم کیوں ایک مڈل کلاس بچے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ گم ہو گیا تو خود ہی آ جائے گا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ خود ہی گھر آ جاتے ہیں، تمہیں ان کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے تو چپ کر کے رہو، میری لائف میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں سوہا آ جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ آپ نے تو سکون سے رات گزاری ہوگی، آپ تو سو بھی گئے ہوں گے، آپ کو کیا پتا ہم لوگ کتنی پریشانی میں ہیں۔ اس پر وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو۔ ساری رات جو ہے وہ زاویار سویا نہیں ہے اور اس بچے کو جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا، تم آتے ہی صبح اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ پڑی ہے۔ اس پر سویا جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زاویار کے لیے کسی ایسی لڑکی کو منتخب کرنا چاہیے جو کہ اس کو سمجھتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو جیسے کہ سوہا رکھتی ہے۔ اس پر اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی صحیح فیصلہ کرو گی اور میں جو ہوں وہ تمہارے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ وہ تو اپنی بیوی کی جو ہے وہ ہر بات مانتا ہے اور اس کی جو ہے ہر بات میں اس کی جو ہے وہ ہاں ہی ہوتی ہے، وہ کسی بھی بات میں اس کے لیے جو ہے وہ انکار نہیں کرتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی بہن وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں جو ہاں وہ زاویار سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ اگر زاویار نے اس لڑکی کے لیے ہاں کر دی تو زاویار کی زندگی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی، کیونکہ یہ لڑکی ایسی ہے جو کہ زاویار کا جو ہے وہ اپنا بھی سکتی ہے اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ خوشیاں سے بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ سوہا جو ہے وہ سب چیزوں کو جو ہے ہینڈل کر سکتی ہے اور اسے بہت اچھے سے طریقہ ہے کسی چیز کو جو ہے اور زاویار کے غصے کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ اگر زویا نے جو ہے واپس زاویار کی زندگی میں آنے کی کوشش کی تو اب جو ہے وہ میں خود نہیں اس کو آنے دوں گی، کیونکہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ لڑکی جو ہے میرے بھائی کو جو ہے وہ اتنا دکھ دے چکی ہے، اب میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو آنے کی اجازت دیتا ہوں اور پھر سے وہ میرے بھائی کو جو ہے وہ اتنا ہی دکھ دے۔ اس بار جو ہوتا ہے اس کا شوہر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسے آپ کو اچھا لگے آپ بس مجھے بتا دیجیے گا، میں نہ ہوا تو میں خود زاویار سے بات کروں گا، اگر زاویار نے بات کو مان لیا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس بار جو ہوتی ہے اس کی بہن وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں جو ہے وہ سویا سے جو ہے وہ محبت کر بیٹھا ہے، لیکن وہ اس کو بتا نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اس کو جو ہے یہ سچ بتا سکتا ہے کہ اس نے جس گاڑی کا وہ دروازہ پیٹ رہی تھی وہ گاڑی جو ہے وہ زاویار ہی کی تھی اور زاویار نے جو ہے اس سڑک میں اس طوفان کے درمیان اس کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا شوہر جو ہے مر گیا۔ اگر وہ تب اس کی مدد کر دیتا تو اس کا شوہر جو ہے وہ آج زندہ ہوتا اور وہ ایسے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ کام نہ کرتی پھرتی ہوتے، آج وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزار رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زاویار جو ہے وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں زویا کو اپنی محبت کا بتاؤں اور سویا کو جو ہے وہ اس بات کا پتہ چل جائے جس کا مجھے ڈر ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ زاویار سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگ پڑے گی۔ اسی وجہ سے زاویار جو ہے وہ محبت بھی کرتا ہے اور دوسری طرف اس کو ایک عجیب سا خوف بھی ہے کہ کہیں جو ہے وہ سویا اس سے دور نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کچھ بھی بتانا جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو بھی اچھے سے احساس ہے کہ وہ جو ہے وہ سویا کے دل و دماغ میں جو ہے وہ چھا چکا ہے، لیکن سویا جو ہے وہ صرف اس کو ایک مالک سمجھتی ہے اور مالک کے سوا جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ اس کو اچھے سے اندازہ ہے کہ وہ کتنا امیر ہے اور کیا کچھ اس کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ خود کو جو ہے اس کے گھر کی نوکرانی ہی سمجھتی ہے، نہ کہ اس کو یہ احساس اس نے کبھی دلایا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہاری بہن کی جو ہے وہ دوست ہوں، اس لیول سے مجھے دیکھا جائے۔ وہ بالکل بھی ایسا تصور نہیں کرتی اور وہ پورے گھر کو ایسے ہی ہینڈل کرتی ہے جیسے کہ وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا ہے، لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس بچے کی ماں جو ہوتی ہے وہ تو زویا کو ہی الزام دے رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے بچہ پیدا نہیں کیا نا، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ احساس نہیں ہے، اگر اس نے پیدا کیا ہوتا تو اس کو اچھے سے احساس ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ماں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی تو میں یہاں پہ کبھی بھی نہ آتی، لیکن یہ جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے اس نے میرے بچے کو جو ہے وہ گم کروایا ہے، کیونکہ یہ اچھے سے جانتی ہے کہ اگر میرا بچہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ نہیں ہوگا اور یہ آرام سے جو ہے وہ اپنی عیاشی کی زندگی گزارتی رہے گی۔ اس بار جو ہوتی ہے سویا کی ساس وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو پال رہی ہے، اس نے تمہاری جو ہے وہ ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اگر تمہیں اتنی محبت تھی تو تم نے دوسری شادی کی کیوں اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ اگر تمہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی تو تمہیں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا۔ اس پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے سب کچھ کیا ہے، میں نے اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ کل کا میرا شوہر جو ہے میری بات مان لے اور میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کے چلی جاؤں، لیکن آپ لوگوں کو تو مجھ پہ یقین ہی نہیں آتا، آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مجھے ہی غلط سمجھا اور ابھی بھی امی آپ مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں صرف جو ہے اپنی خوشی کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، تمہیں آج بھی صرف اپنی خوشی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں تو تمہیں آج اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ جب تک ہم لوگ جو ہے وہ وہاں کرائے کے گھر میں تھے تب تمہیں جو ہے وہ اپنا بیٹا یاد نہیں تھا، تب تم
نے اس کے ساتھ شادی کی اور اپنے بیٹے کو جو ہے یہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی، اب تم ہمیں باتیں سنا رہی ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے سویا کی جو ہے وہ نند جو ہوتی ہے وہاں پہ اپنی والدہ کو باتیں سنانے کے بعد جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ان لوگوں کو مل ہی نہیں رہا ہوتا، اور وہ بچہ جو ہے وہ جو راستہ بھٹک گیا وہ صرف اپنے دوست کے پیچھے گیا ہوتا ہے، وہیں پہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ اس میں سویا کا تو رو رو کے برا حال ہوتا ہے، وہ اپنی والدہ کو بار بار بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ امی میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا۔ اس میں اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان مت ہو، مجھے تم پہ یقین ہے، یہ تو ویسے ہی بولتی رہتی ہے، وہ مل جائے گا، اور تم جو ہو ٹینشن مت لو، اور زاویہ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی مل جائے گا۔